اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 سورۃ القلم میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ دن بعد کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یمن کے شہر صنعاء سے 2 کوس کے فاصلے پر زردان نامی ایک باغ تھا جو کہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باغ کا مالک جب اپنے باغ میں سے پھل توڑنے کے لیے جاتا تو اپنے علاقے کے تمام غریب اور مسکین لوگوں کو بلا لیتا اور ان سے کہتا کہ جو پھل ہوا کی وجہ سے زمین پر گرے یا توڑتے وقت ہماری جھولی میں سے گرے وہ پھل تم سب اٹھا لو۔ اس طرح سے بہت سارا پھل غریب اور مسکین لوگوں کو کھانے کے لیے مل جاتا، اور کہتے ہیں کہ اس کی اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت عطا کی تھی۔ اس کا باغ ہر وقت پھلوں سے لدا رہتا۔ کہتے ہیں کہ جب بوڑھا آدمی مر گیا تو اس باغ کے مالک اس کے 3 بیٹے بن گئے۔ اس کے 3 بیٹے فطرتاً بخیل تھے۔ انہیں اپنے باپ کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ سارا پھل غریب اور مسکین لوگوں کو دے دیتا تھا۔ ان 3 بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا کرنے سے بہت سارا پھل غریب اور مسکین لوگوں کے حصے میں چلا جاتا ہے اور وہ لوگ منافع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان 3 بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک منصوبہ بنا لیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہی اپنے باغ میں جا کر پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی بھی غریب یا مسکین کو پتہ نہ چل سکے اور انہیں پھل نہ دے سکیں، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ان کے منصوبے کی نحوست ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے باغ میں آگ بھیجی جس نے رات کے اندھیرے میں ہی باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اپنے منصوبے کے مطابق 3 بھائی رات کے آخری پہر یعنی اندھیرے میں ہی باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 3 بھائی آپس میں اتنی آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو بمشکل سنائی دیتی تاکہ کوئی ان کی آواز سن کر ان کے پیچھے نہ آ سکے۔ جب وہ 3 بھائی باغ میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک بولا کہ لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں یا ہماری قسمت پھوٹ چکی ہے، کیونکہ باغ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ ان 3 میں سے ایک بھائی جو فطرتاً تھوڑا نیک تھا، اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہم سے سارا پھل چھین لیا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو۔ وہ 3 بھائی یہ کلمات پڑھنا شروع ہو گئے: سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ ان 3 بھائیوں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان 3 کی توبہ قبول کر لی اور انہیں اس باغ کے بدلے میں ایک اور باغ عطا کیا۔ ان کے باغ میں لگنے والے انگوروں کا سائز اتنا بڑا ہوتا کہ ان کے ایک خوشے کا وزن ایک خچر کے وزن کے برابر ہوتا اور ان کا باغ ہر وقت انگوروں سے لدا رہتا۔ قرآنی واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں اور سخاوت کریں، ہر وقت غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کریں، ان کے مشکل وقت میں کام آئیں، تو ہماری روزمرہ کی بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔